بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کی چیرہ دستیوں سے مجبور ہو کر اخیر شوال 10 نبوی میں دعوت اسلام کی غرض سے طائف کا قصد فرمایا کہ شاید یہ لوگ اللہ کی ہدایت کو قبول کرے اور اس کے دین کے حامی اور مددگار ہو، مگر ان سرداروں نے بجائے اس کے کہ کلمہ حق کو سنتے نہایت سختی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے دیا، اور اس کے بعد اوباش اور بازاری لڑکوں کو اکسا دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی اڑائے۔ ظالموں نے اس قدر پتھر برسائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ طائف سے واپسی میں عتبہ ابن ربیعہ اور شیبہ ابن ربیعہ کا باغ پڑتا تھا۔ وہاں ایک درخت سے سایہ میں دم لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور دعا مانگی۔ پس ایسی ذات 17 صفات کی دعا کا کیا پوچھنا کہ جو نبی اور رسول بھی ہو، مفطر بھی ہو، مظلوم بھی ہو، غریب اور مسافر بھی ہو، ایسی دعا کا زبان سے نکلنا تھا کہ اجابت کے دروازے کھل گئے۔ وہی عتبہ اور شیبہ کہ جن کا دل اب تک پتھر سے زیادہ سخت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بے کس اور مظلومیت کو باغ کے اندر بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ دیکھ کر نرمائے اور خون قرابت اور رگ حمیت جوش میں آئی۔ اپنے غلام عداس کو بلا کر کہا کہ ایک طبق میں انگور رکھ کر اس شخص کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہو کہ اس میں سے تھوڑا بہت کچھ ضرور کھائے۔ عداس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ طبق لا کر رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا۔ عداس نے کہا، خدا کی قسم اس شہر میں تو کوئی شخص بھی اس کلام کا کہنے والا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عداس سے فرمایا کہ تم کس شہر کے باشندے ہو اور تمہارا دین اور مذہب کیا ہے؟ عداس نے کہا، میں شہر نینوا کا باشندہ ہوں اور مذہباً نصرانی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی نینو کے جہاں اللہ کے نیک بندے یونس ابن متا رہتے تھے۔ عداس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یونس ابن متا کا کیا علم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے بھائی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ عداس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور ہاتھوں اور پیروں کو بوسہ دیا اور یہ کہا، اشہد انک عبد اللہ و رسولہ۔ جب عداس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس آیا تو عتبہ اور شیبہ نے کہا، تو اس شخص کے ہاتھ اور پیروں کو کیوں بوسہ دیتا تھا؟ یہ شخص کہیں تجھ کو تیرے دین سے نہ ہٹا دے، تیرا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب عتبہ اور شیبہ قریش مکہ کے ساتھ ہو کر جنگ بدر کے لیے تیار ہوئے تو عداس نے عتبہ اور شیبہ کے پیر پکڑ لیے اور یہ کہا، اللہ رب العزت کی قسم اور اللہ رب العزت کے رسول ہے، یہ لوگ اپنی مقتل کی طرف کھینچے جا رہے ہیں۔ عداس بیٹھے رو رہے تھے کہ عاص بن شیبہ وہاں سے گزرا۔ عداس سے پوچھا، کیوں روتے ہو؟ عداس نے کہا، اپنے ان دونوں سرداروں کی وجہ سے رو رہا ہوں، یہ اس وقت اللہ کے رسول کے مقابلے میں جا رہے ہیں۔ عاص بن شیبہ نے پوچھا، واقع میں اللہ کے رسول ہے؟ عداس نے کہا، ہاں، خدا کی قسم بلا شبہ تمام دنیا کی طرف اللہ کے رسول ہو کر آئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے ایک بار عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر کیا احد سے بھی زیادہ سخت دن گزرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری قوم سے جو تکلیفیں پہنچی سو پہنچے، لیکن سب سے زیادہ سخت دن وہ گزرا جس دن میں نے اپنے آپ کو عبداللیل کے بیٹے پر پیش کیا، اس نے میری بات کو قبول نہیں کیا، میں وہاں سے نہایت غمگین اور رنجیدہ واپس ہوا۔ مقام قرن الثعالب میں پہنچ کر کچھ افاقہ ہوا، یکایک جو سر اٹھایا تو دیکھتا کیا ہوں کہ ابر مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے اور اس میں جبرائیل امین علیہ السلام موجود ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے وہی سے مجھ کو آواز دی کہ آپ کی قوم نے آپ کو جو جواب دیا ہے وہ اللہ رب العزت نے سن لیا ہے۔ اس وقت اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملک الجبال یعنی پہاڑوں کے فرشتہ کو بھیجا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو چاہے وہ حکم دے۔ اتنے میں ملک الجبال پہاڑوں کے فرشتہ نے مجھ کو آواز دی اور مجھ کو سلام کیا اور یہ کہا، اے محمد، اللہ نے مجھ کو آپ کے پاس بھیجا ہے، میں ملک الجبال ہوں، پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، تمام پہاڑ میرے تصرف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہے مجھ کو حکم دے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے تو ان دونوں پہاڑوں کو جن کے مابین اہل مکہ اور اہل طائف رہتے ہیں ملا دوں جس سے تمام لوگ پس جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں اللہ رب العزت سے امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اس وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے۔ یہ تمام روایات صحیح بخاری میں ہے، صرف خط کشیدہ جملے معجم طبرانی کی روایت کا ترجمہ ہے۔